بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص موضوع پہ بات کرنے والی ہوں آپ سے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ محرم کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ محرم کا مہینہ انتہائی مقدس اور احترام والا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی 4-5 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ مقدس اور احترام والے ہیں۔ اس میں کفار مکہ بھی بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور جو ہے اس کے مقدس مہینوں کو بہت اچھے سے گزارتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرتے تھے۔ آج میں آپ کو کربلا کا واقعہ بتانے والی ہوں، حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ۔ عاشورے کے روز کیا ہوا حضرت امام حسین کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اپنی خاندان والوں کے ساتھ رہ رہے تھے، بڑے آرام سے عزت و جلال کے ساتھ رہ رہے تھے۔ لیکن کیا ہوتا ہے ناظرین کرام، ان کو ایک جھوٹا خط لکھا جاتا ہے اور وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ اس خط کی وجہ سے ایک قافلہ تیار کرتے ہیں اور اس میں تقریباً 72 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ قافلہ چلتا ہے کوفہ کی طرف۔ چلتے چلتے آخر کار وہ کوفہ کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ قافلہ کوفہ کی طرف پہنچتا ہے اور پھر ان کے اوپر یزیدی فوج حملہ آور ہوتی ہے، وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، اور اس قافلے میں ننھے ننھے بچے، خواتین، جوان سب شامل ہوتے ہیں۔ وہ انکار کر دیتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے بعد یزید اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ ان کے اوپر پانی کھانا سب بند کر دو۔ حالانکہ وہ ان کو خط لکھ کے بلاتا ہے کہ دوستی کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے، پر اس کی نیت بدل جاتی ہے ناظرین کرام۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں کا سربراہ بن جائے۔ حضرت امام حسین حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اہل بیت ہیں، اہل بیت کا کیا حکم ہے کہ ان کے اوپر نہیں آؤ، بلکہ ان کے اوپر بیعت کی جائے، کیونکہ ان سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے اور وہ ان پہ سختیاں کرتا ہے۔ ان لوگوں کو 10 دن کھانا پینا نہیں ملتا، معصوم بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، مائیں ان کو تسلیاں دے رہی ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین بھی اپنے خاندان والوں کو اور ان کے ساتھی اپنے ساتھ جو لے کر آئے تھے ان کو تسلی دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں۔ لیکن پھر آخر کار جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ جنگ زیادہ زور پکڑتی ہے، تو پھر جو ہے سارے جو ان کے جانثار ساتھی تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور حضرت امام حسین کے معصوم بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بھائی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تمام لوگ جب شہید ہو جاتے ہیں، صرف خواتین بچتی ہیں، اور ایک حضرت زین العابدین جو کہ وہ بہت بوڑھے تھے اور بہت زیادہ کمزور تھے، تو وہ جو ہے آرام کر رہے ہوتے ہیں، باقی سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں 10 محرم کا دن ہوتا ہے، عاشورہ کا دن، اور پھر حضرت امام حسین کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شمر سے بولو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو شمر جو ہے کہتا ہے اب کیا کرو گے نماز پڑھ کے، چھوڑو اب۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سے قلم کر دیتا ہے، گردن سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عظیم خاتون ایک طرف اپنی بھائیوں کو دیکھ رہی ہیں ذبح ہوتے ہوئے، اور دوسری طرف اپنے بیٹوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ اس وقت کچھ کر نہیں سکتی سوائے اللہ کی سے مدد مانگنے کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے دعائیں اور التجا کر رہے ہیں۔ سب اہل بیت شہید ہو چکے ہیں، صرف حضرت زین العابدین بچ جاتے ہیں۔
ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ 17 اہل بیت شہید ہوئے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ عظیم ہستی، ایسی ہستی اگر کائنات کو ایک ترازو میں رکھ دیں اور دوسرے ترازو میں حضرت امام حسین کی شہادت کو رکھ دیں تو حضرت امام حسین کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ 72 لوگ اہل بیت میں شامل تھے۔ ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ جب وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو اہل بیت کی باری آنے لگ جاتی ہے۔ حضرت امام حسن کے بیٹے بھی شہید ہو جاتے ہیں، پھر باری باری 7 معصوم بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مظلوم صحابی ہیں، کیونکہ ان کے 7 بچے ذبح کیے گئے۔ امام زین العابدین ساری رات روتے رہتے تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد وہ رو رو کے اپنا وقت گزارتے تھے، تو ان کے ایک خادم نے کہا کہ آپ ساری رات کیوں روتے رہتے ہیں؟ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا، یوسف، وہ بھی آخرکار مل گیا تھا نا۔ ان کی جدائی میں 40 سال رو رو کے آپ نے بینائی کھو دی تھی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ آنسو ٹپکتے رہے اور ٹپکتے رہے۔ حضرت امام حسین کی گود میں ان کا جب بیٹا تھا، چھوٹا معصوم بچہ، لیکن یہ ظالم لوگ اس معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑتے اور تیر مار دیتے ہیں، بالکل اس کی گردن میں جا کے لگ جاتا ہے تیر اور وہ وہیں مر جاتا ہے، بیچارہ شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دکھی ہیں، بہت افسردہ ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ تلوار اٹھانے والے بھی تو مسلمان ہی تھے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے آگے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ صرف اور صرف اپنی انا کے ہاتھوں نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین تو بچپن ہی سے اللہ کے پسندیدہ ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دونوں کی شہادت کا علم تھا بچپن سے ہی۔ اگر وہ یزید کے ہاتھوں پہ عہد کر بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہ ہوتا۔ ہمارا حضرت امام حسین کو جو ہے شہید ہونا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہی تھا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تھی تو وہ بہت زیادہ افسردہ تھے، لیکن اپنے رب کے حضور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اپنے رب کی خوشی کے خاطر انہوں نے یہ قربانی بھی قبول کر لی۔ حالانکہ اس کو کیا فائدہ ہوا یزید کو؟ وہ کربلا کے واقعے کے بعد، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد صرف اور صرف 3 سال حکومت کر سکا، اور وہ بھی پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، اور بھیانک موت، اور اس کی قبر بھی جو ہے بھیانک انداز میں ہے۔ حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی، کیا شان دی، ساری دنیا ان کے لیے روتی ہے، ان کے لیے ان کی شہادت کو یاد کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کرام، آپ بھی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کریں گے اور ان کی قربانی کو یاد رکھیں گے کہ انہوں نے اسلام اور اللہ کے خاطر قربانی دی اور اپنے نانا کا دین سلامت رکھنے کے لیے قربانی دی۔ نماز کو ہمیشہ قائم رکھا انہوں نے، مرتے دم تک نماز پڑھتے رہے وہ۔ ہمیں بھی امید کرنی چاہیے کہ نماز قائم کریں، یہاں تک کہ ان کی موت قریب تھی، ان کو پتہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے حضور جھکے۔ اور ہم لوگ آج کل کیسے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے بول دیتے ہیں کہ ہم آج نہیں پڑھیں گے، ہم نماز کل پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔